کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ رات کیسی ہوگی؟ وہ رات جب آپ سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب آپ کے ارد گرد نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار، بس آپ اور مٹی کے چار اندھیرے کونے۔ وہ پہلی رات جب زمین آپ کا بستر ہوگی اور کفن آپ کا لباس، جب اوپر سے پہلی مٹھی مٹی آپ کے چہرے پر گرے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کو لیے چلیں گے اس لمحے میں جب قبر کی پہلی رات شروع ہوتی ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل زندگی تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا سامنا ہر ذی روح کو ایک دن ضرور کرنا ہے۔ قبر کی پہلی رات، یہ وہ رات ہے جو دنیا کی ہر رات سے مختلف ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کے شور سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان تنہا، مکمل تنہا مٹی کے گھر میں اتر جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ مومن کے لیے فرشتے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشبو لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح اپنے رب کی طرف چلی آ۔ کافر یا گناہ گار کے لیے فرشتے سختی اور ڈانٹ کے ساتھ آتے ہیں اور روح کو کھینچ لیتے ہیں۔ جنازے کا سفر ختم ہوتا ہے، لوگ آپ کو قبر میں رکھتے ہیں، آپ کے عزیز آپ کے چہرے پر آخری نظر ڈالتے ہیں اور پھر وہ مٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ پہلی مٹھی مٹی آپ کے چہرے پر گرتی ہے۔ یہ لمحہ آپ اور دنیا کے درمیان آخری پردہ بن جاتا ہے۔ اب آپ کے ارد گرد نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی رشتہ دار۔ وہ سب جو چند لمحے پہلے آپ کے قریب تھے اب قبر کے اوپر کھڑے ہیں اور پلٹنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے اور اس کی اعمال۔ دو واپس آ جاتے ہیں، مال اور گھر والے، اور صرف اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سوائے اپنے اعمال کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی رات زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ اچانک زمین ہلتی ہے اور دو نہایت ہیبت ناک فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، آواز کڑکدار ہے اور ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ وہ آپ کو جھنجھوڑ کر بیٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے تھے، اللہ کے احکامات پر چلتے تھے تو آپ فوراً جواب دیں گے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتے خوش ہو کر کہیں گے، سو جا، جیسے دلہن اپنے شوہر کے انتظار میں سکون سے سوتی ہے۔ پھر جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، نماز چھوڑ دی، گناہوں میں ڈوبے رہے تو زبان بند ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے ایک زور کا ہتھوڑا مارتے ہیں، قبر کی زمین آپ کو دبا دیتی ہے اور جہنم کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، جہاں سے آگ اور زہر آلود ہوا آتی ہے۔ قبر کی پہلی رات سب سے زیادہ خوفناک اس لیے ہے کہ یہ انسان کی پہلی مکمل تنہائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری قبر کو میرے لیے جنت کا باغ بنا دے اور اسے جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ ایک صحابی کا جنازہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قبر کے قریب بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا اے میرے بھائیوں، قبر کی پہلی رات کی تیاری کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ رات ایمان والے کے لیے جنت کا آغاز اور کافر کے لیے عذاب کا آغاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے پاس اس کے نیک اعمال ایک خوبصورت شخص کی صورت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور گناہ گار کے پاس اس کے برے اعمال ایک بدبودار شکل میں آتے ہیں اور قبر کو مزید خوفناک بنا دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قبر کی پہلی رات سے بچنے کے لیے ہمیں آج ہی تیاری کرنی ہوگی۔ نماز قائم کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، حرام کام چھوڑ دیں، توبہ کریں اور گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ یہ رات ہر ایک کو آنی ہے۔ آج ہم سوچیں اگر ابھی ہمیں بلاوا آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت دے، قبر کی وحشت سے اور عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔